جس سے وہ انوار منتشر ہو جاتے ہیں، پھر وہ کم قبول کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے اس کے ہضم کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے، ایک جسمانی فعل ہے، وہ ایک روحانی فعل ہے، پھر بھی تھوڑی بہت مشابہت ہوتی ہے۔ روحانی غذا ہضم کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے جیسے جسمانی غذا کے لیے چاہیے۔ حلقہ ذکر کا مقصد خاص طور سے بڑی کوشش سے اور اہتمام سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ قلب پوری طرح اللہ کی طرف رجوع ہو۔ روشنی اس وجہ سے گل کر دی جاتی ہے تاکہ دیکھنے سے کوئی خیال پیدا نہ ہو، خاموشی ہوتی ہے، آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو انہماک پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے اس کے بعد اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے خیالات بالکل نہ آئیں۔ جب یہ سب ہو تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ رجوع پیدا ہوتا ہے اور انوار بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کے فوراً بعد عام گفتگو یا عام مشاغل میں مشغول ہو جائیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی خاص وقت ہی نہیں ہے، وہ بھی ایک چیز تھی اور یہ بھی ایک چیز ہے، یعنی ان کے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو تو فائدہ کم ہوتا ہے، وہ انوار قبول کرنے سے رہ جاتے ہیں اور فائدہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی ایک قسم کی توہین ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، یہ کہ وہ نور قبول نہیں ہوئے بلکہ ایک قسم کا جرم بھی ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ کم سے کم ایسے موقع پر جیسے حلقہ ذکر ہے انسان کو وہ انوار جو اس نے قلب میں حاصل کیے ہیں محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انوار نازک مہمان جیسے ہوتے ہیں، ذرا بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو ایک نازک مہمان کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں ٹھہرتا، چلا جاتا ہوں۔ انوار روحانی نازک مزاج مہمان ہیں، بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، اگر ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، اس وجہ سے حلقہ ذکر مغرب کے بعد ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، رات تک بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں انسان کو اس رجوع کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بغیر ضرورت کے دنیاوی مشاغل میں مشغول نہ ہو۔ جو ضروری مشاغل ہیں وہ بھی ایسے ہوں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہو اور ہاتھ دنیاوی کام کر رہے ہوں۔ جیسے کہتے ہیں 10 بکار دل بیکار، ویسے تو یہ ہر وقت ہونا چاہیے لیکن خاص طور پر ان اوقات میں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہر وقت حاصل ہو جائے۔ تمام ذکر، اذکار، مراقبے وغیرہ کا مقصد یہی ہے کہ یہ حالت ہر وقت رہے، لیکن کیونکہ یہ بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہم بعض وقت غفلت میں رہتے ہیں تو کم از کم دوسرے وقت ہم پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ انسان کی فطرت کچھ اسی طرح کی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد رات تک انسان یہ نہ بھولے کہ میں ابھی کیا کر رہا ہوں۔ وہ اسماء الہی اور کلمات جو ذکر میں پڑھے جاتے ہیں دل میں گونجتے رہیں، جیسے آواز باشگشت ہوتی ہے وہ آواز باشگشت رات تک ہوتی رہے۔ اس وجہ سے میں منع کرتا ہوں کہ حلقے کے فوراً بعد لوگ میرے پاس نہ آئیں کہ بچے کا امتحان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ امتحان تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، ہر 6 مہینے کے بعد ہوتے ہیں۔ جہاں تک عام قسم کی مشکلات کا تعلق ہے تو جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے وہی مسائل اب تک چلے آ رہے ہیں۔ حلقے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ حلقے کا مقصد لوگوں کی دنیاوی مسائل کا حل نہیں ہے لیکن ضمنی طور پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے تھے تو مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی دنیاوی مسائل حل ہوں بلکہ ان کا اخروی مسئلہ حل ہو، مقصد تو یہ تھا۔ لیکن ضمنی طور پر دعا کی جاتی ہے، روحانیت کی کچھ دنیاوی برکت بھی ہوتی ہے۔ حلقے کے بعد ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مانگی جاتی ہے۔ اس میں سارے مسائل آ جاتے ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اگر کوئی یہ نیت کرے تو اسے بھی اور کسی کی کیا ضرورت ہے، وہ وقت تو بہت ہی مبارک ہے۔ اتنے کلمات پڑھے گئے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جیسے کوئی میرا ذکر کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا ہم جلیس ہوں، یعنی میں بھی انہی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے اس پوری مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ دونوں باتیں
باتیں اور جگہ قابل غور ہے۔